بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جب کسی بڑی شخصیت کا انتقال ہوتا ہے، کسی بزرگ کا انتقال ہوتا ہے، تو بعض مرتبہ بہت زیادہ تاخیر ہو جاتی ہے۔ یہ چیز عام ہوتی جا رہی ہے، تو مناسب معلوم ہوا کہ بعض بزرگوں کی چیزیں، بعض بزرگوں کی تحریریں، وہ ان کو دیکھ لیا جائے اور اہل علم ان چیزوں کو سامنے رکھے، تاکہ یہ کوشش ہو سکے کہ کسی طرح سے ہمارے یہاں یہ جو ایک طرح سے رواج چل پڑا ہے یہ ختم ہو جائے۔ حضرت مولانا شاہ ابو الحق رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے جو ان کے افادات کا مجموعہ ہے، معارف الابرار کے نام سے۔ تو اس کے اندر حضرت نے جو کچھ فرمایا ہے بس میں اسی کو نقل کر رہا ہوں، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قصہ ہے اس کو سن لیجئے گا، اور ایک وصیت تھی حضرت نے جو 11 وصیتیں کی تھی، ان میں سے صرف ایک وصیت کو آخر میں سماعت کر لیجئے گا۔ بہرحال تو حضرت مولانا شاہ ابو الحق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ کسی شہر سے جنازے کو منتقل ہرگز نہ کیا جائے، اور رونمائی کی رسم وغیرہ نہ کی جائے، نہ جمعے کا انتظار کیا جائے، نہ کسی رشتہ دار کا انتظار کیا جائے، جس قدر جلدی ممکن ہو نماز جنازہ اور تدفین میں جلدی کی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات پر عمل کی برکت سے قلیل تعداد بھی مغفرت کے لیے کافی ہے۔ انتقال سے کفن پہنانے تک جس قدر لوگوں کو چاہے جمع کر لیں، اس کے بعد پھر تاخیر کی گنجائش نہیں ہے۔ ماشاء اللہ مولانا شبیر علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے پر خوب ہمت سے عمل کیا۔ یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اصل جب عمل کرنے کی بات آتی ہے، تو ہم جیسے لوگ تو بالکل پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جبکہ ہونا چاہیے کہ اس وقت استقامت کا مظاہرہ کیا جانا چاہیے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ تیار تھا، اور شرکت جنازہ کے لیے اسپیشل ٹرین سہارنپور سے چل پڑی تھی، یعنی اطلاع بھی مل چکی تھی کہ سہارنپور سے ٹرین آ رہی ہے، اور سہارنپور اور تھانہ مون کے درمیان میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ بہت بڑی تعداد معتقدین اور خواص متعلقین کی حاضری میں زیادہ تاخیر نہ ہوتی، کیونکہ سہارنپور سے تھانہ مون کی مسافت زیادہ نہیں ہے، مگر مولانا شبیر علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز جنازے کا حکم دیا اور سختی سے اعلان کیا کہ قانون شریعت کا احترام کیا جائے گا، اب تاخیر نہ ہونی چاہیے۔ چنانچہ مولانا ظفر صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور اسپیشل ٹرین کا انتظار نہ کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے ہر قانون پر اہتمام سے توفیق عمل بخشے، آمین۔ تو جب یہ حضرات کر کے دکھا کے چلے گئے تو ہمیں بھی ایسا ہی کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک اور ارشاد فرمایا حضرت نے کہ جب کسی کی رحلت ہو جائے تو حکم ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین میں جلدی کرے۔ تعدیل کا جو حکم دیا گیا ہے اس میں بڑی حکمت و مصلحت ہے، اس لیے کہ غم کا وقت ہوتا ہے، کھانے پینے کی نوبت کہاں آتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں جتنی تاخیر کی جائے گی اور انتظار کیا جائے گا، اتنی ہی دیر کھانے پینے کا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ پھر یہ بھی مان لو جمعرات کو کسی کا انتقال ہوا، رات بھر گزر جائے اور جمعے کی نماز کے بعد دفن کیا جائے، جیسا کہ اکثر کا معمول ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ جمعے سے قبل اگر تدفین ہو سکتی ہے تو اس وقت تاخیر مکروہ ہے۔ پھر عبارت ذکر کی گئی ہے جس کا ترجمہ ہے کہ مکروہ ہے جنازے کی نماز اور اس کی تدفین میں تاخیر کرنا، اس غرض سے کہ بعد نماز جمعہ مجمع زائد ہو جائے۔ پھر یہ کہ اتنا انتظار کرنے سے طبیعت پر غم رہتا ہے، بلکہ جو لوگ آنے والے ہیں ان کی آمد سے غم اور تازہ ہوتا رہتا ہے، اسی لیے شریعت نے حکم دیا ہے کہ جلد سے جلد اس کا انتظام کیا جائے۔ اس میں ہر ایک کے لیے سہولت اور آسانی ہے، جانے والے کے لیے بھی اور اس کے اعزاء و اقربا اور جو متعلقین ہیں ان کے لیے بھی، اس لیے ہر ایک کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایسے ہی حضرت فرماتے ہیں حضرت مولانا شاہ ابو الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ آج کل تاخیر جنازہ کی بیماری امت میں عام ہو رہی ہے۔ یہ اس وقت حضرت نے فرمایا تھا اور ابھی بھی یہی صورتحال ہے۔ جذبات محبت و عقیدت میں اہل علم حضرات کے ماحول میں بھی یہ مسئلہ نظر انداز ہو جاتا ہے، جو علماء ہیں اہل علم سمجھے جاتے ہیں ان کے یہاں بھی مسئلہ نظر انداز ہو جاتا ہے۔ کہیں تو جنازے کی منتقل کرنے کی غلطی ہوتی ہے اور کہیں رونمائی میں تاخیر کی جاتی ہے، حالانکہ جنازے کو جلدی دفن کرنے کا حکم ہے۔ اس میں دو حکمتیں ہیں، اگر نیک ہے تو اپنے عیش و آرام کی جگہ جلدی پہنچ جائے، اور اگر بد ہے تو اس کو اپنے کندھوں پر دیر تک کیوں رکھا جائے۔ اس مسئلے کی فقہاء نے تصریح فرما دی ہے کہ اگر جمعے سے قبل تدفین ممکن ہے تو جمعے کا انتظار کرنا جائز نہیں ہے۔ تھوڑے آدمی سنت اور رضائے حق کے مطابق نجات اور مغفرت کے لیے کافی ہے، برعکس کثیر تعداد جو خلاف سنت اور خلاف رضائے حق ہو، یہ کچھ مفید نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ مسافرت کی موت سے شہادت کی موت کا درجہ ملتا ہے، پھر جنازے کو وطن لانے کی کیا ضرورت ہے؟ بے اصولی اور قانون شکنی جب اہل علم کی جانب سے ہونے لگے گی تو عوام کو کون سمجھا سکتا ہے؟ جب علماء کی طرف سے یہ ہونے لگا تو پھر عوام کا تو حال مت پوچھیے۔ بعض اہل علم ایسے وقت اکابر کا عمل پیش کرتے ہیں
تو سوال یہ ہے کہ فقی یہ سب کتابیں عمل کے لیے نہیں لکھی گئی ہیں. عمل کو کتاب سے ملائیے نہ کہ اشخاص سے. البتہ کتاب کو اشخاص سے ملا کے سمجھیے. یہ حوالہ دے دیا جاتا ہے کہ فلاں جو تھے ان کے جب نماز جنازہ ہوئی تو اس میں بھی تو تاخیر ہو گئی تھی. تو بھئی آپ ان کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کتابوں کے اندر جو کچھ لکھا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اچھا، ایک قصہ جو ہے، یہ تو بات مکمل ہو گئی جو مضمون تھا. البتہ ایک قصہ جو ہے وہ میری نظر سے گزرا تھا تو میں نے سوچا کہ اس کو سنا دوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قصہ ہے. حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر فرمایا. کس کتاب میں ذکر فرمایا ہے یہ میرے ذہن سے نکل گیا ہے، لیکن خود میں نے اس قصے کو نقل کیا تھا بہت پہلے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال سے کچھ دن قبل ایک مرید کا خط آیا جس میں لکھا تھا کہ انبیاء کو دنیا میں رہنے کا اختیار دیا جاتا ہے. علماء اور اولیاء چونکہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں اس لیے کچھ نہ کچھ یہ مقام تو ان کو بھی حاصل ہوتا ہوگا. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ مزید دنیا میں قیام فرمائیں تاکہ ہم مستفید ہو سکیں. تو دیکھیں حضرت نے اصل اس بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بالکل جب آخری وقت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، ایک تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو جیسے پہلے وہ کام کیا کرتے تھے آخری وقت تک بالکل ایسے ہی کام کر رہے تھے، اور دوسرا یہ کہ حضرت آخری وقت تک بالکل جب آخری وقت چل رہا تھا اس وقت بھی کیسے اپنے مریدین کی اصلاح فرماتے رہے. تو ایسے میں اگر کوئی ڈھونگی شخص ہوتا یا دنیا دار شخص ہوتا یا تو خاموش ہو جاتا یا کوئی ایسا جملہ بول دیتا کہ ہاں چونکہ ہم انبیاء کے وارث ہیں اس لیے ہمیں بھی یہ چیز کسی نہ کسی درجے میں حاصل ہو جاتی ہے، اس طرح کا کوئی جملہ بول دیتا. لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سنیے. جب وہ جو مرید تھے انہوں نے یہ کہا نا کہ آپ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، انبیاء سے جب اجازت لی جاتی ہے کہ وہ دنیا میں رہنا چاہیں تو رہ سکتے ہیں اور اللہ سے ملاقات کرنا چاہیں تو ملاقات کر سکتے ہیں، تو اب علماء کو بھی کچھ نہ کچھ اس کا حصہ ملتا ہوگا تو آپ دنیا میں مزید قیام فرما لیں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے جواب فرمایا، ان کے خط کا جواب لکھوایا کہ تم کسی اچھے حکیم کے پاس جا کر اپنے دماغ کا علاج کراؤ کہ تمہارا دماغ صحیح نہیں ہے. کسی اچھے حکیم کے پاس جاؤ اور جا کر کے اپنے دماغ کا علاج کراؤ. تو یہ مقام تو انبیاء کو حاصل ہے نا. اب یہ سوچ لینا کہ بزرگان دین ہیں ان کو بھی یہ چیز حاصل ہو گئی ہے تو یہ بیوقوفوں والی باتیں، حماقت والی باتیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو وصیت لکھوائی ہیں 11 وصیتیں، 11 وصیتیں میں الگ سے ان کو ریکارڈ کرا چکا ہوں، بہت مفید باتیں ہیں. ان میں سے جو 11ویں وصیت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تھی اس کو جو ہے سماعت کر لیجیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میرے ایصال ثواب کے لیے بھی جمع نہ ہوں. دیکھیں کس قدر اہتمام تھا ان حضرات کے یہاں سنت کا، اور کس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی خیال رکھا کرتے تھے. تو فرمایا کہ میرے ایصال ثواب کے لیے بھی جمع نہ ہو، نہ اہتمام سے نہ بلا اہتمام. اگر کسی دوسرے اتفاق سے بھی جمع ہو جائے تو تلاوت وغیرہ کے وقت قصداً متفرق ہو جائیں، اور ہر شخص منفرداً بطور خود جس کا دل چاہے دعا صدقہ و عبادات نافلہ سے نفع پہنچائے. نیز میری مستعمل چیزوں کے ساتھ متعارف طریق سے تبرکات کا معاملہ نہ کرے. بزرگان دین کا جب انتقال ہوتا ہے تو ان کی ٹوپی، ان کی چادر اور فلاں چیزیں تو تبرکات کا معاملہ ان کے ساتھ کیا جاتا ہے، بلکہ ان کو اٹھا کے رکھ دیا جاتا ہے. لوگ آتے ہیں ان کو دکھانا شروع کر دیا جاتا ہے کہ حضرت شیخ کی یہ چیزیں ہیں آپ ان کو دیکھو، اس طرح کے کام ہوتے ہیں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے ہی منع فرما دیا تھا کہ یہ سب کچھ نہیں کرنا ہے. البتہ اگر کوئی محبت سے شرعی طریق سے اس کا مالک بن کر مخفی طور پر اپنے پاس رکھے تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہو سکتی ہے، کوئی مضائقہ نہیں ہے. اس کا اعلان اور دوسروں کو دکھلانے کا اہتمام نہ کیا جائے. تو دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ان حضرات کے یہاں کس قدر اہتمام تھا. اللہ رب العزت ہم سب کو بھی انہی حضرات کی طرح سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم.